تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی۔ غم حسین میں کیسا شرف یہ پایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے میں نے علم سجایا ہے۔ سنا گیا آتی ہیں مجلس میں فاطمہ زہرا، یہ بات سوچ کے فرش عزا بچھایا ہے۔ کرم یہ مجلس شبیر نے کیا، ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ خبر ہے بنت رسول خدا کے آنے کی، بدل رہی ہیں ہوائیں غریب خانے کی، بدل رہی ہیں ہوائیں غریب خانے کی۔ میرا نصیب کے مہمان ہوئی میری زہرا، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ فرشتے شاہ و گدا گئے سبھی ہیں پیش نظر، ہیں انبیاء کی قطاریں لگی میرے گھر پہ، ہیں انبیاء کی قطاریں لگی میرے گھر پہ۔ تمہارے آنے سے بی بی یہ مرتبہ پایا، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ یہ نوح خوانی یہ سوزو سلام اور ماتم، ہمارے اشک ہیں بی بی کے زخم کا مرہم، ہمارے اشک ہیں بی بی کے زخم کا مرہم۔ اگر نہ ہوتے وسیلہ یہ ماتم و نوحہ، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ غریب خانے کو جنت بنا دیا بی بی، خوشی یہ ایسی کہ جس نے رلا دیا بی بی، خوشی یہ ایسی کہ جس نے رلا دیا بی بی۔ ہر ایک اشک نے آنکھوں سے گرتے گرتے کہا، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ سر حسین جو شیریں کے گھر میں آیا تھا، سر حسین کے ہمراہ آئی تھی زہرا، سر حسین کے ہمراہ
آئی تھی زہرا جو دیکھا بی بی کو شیریں نے یہ کیا نوحہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کرم یہ مجلس شبیر نے کیا ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یزید آج بھی لکھتا ہے خط اندھیروں کو، حسین صبح کی خاطر فضا بناتا ہے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ ناظرین محترم، تہذیب ازا کے حوالے سے آج ہماری تیسری نشست۔ میں بغیر کسی تمہید کے جناب افتخار عارف صاحب کی طرف آتا ہوں۔ میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ یہ برصغیر کی تہذیب کی وہ نشانی ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسے محسوس کیا، اس کے خد و خال بنتے ہوئے دیکھے اور اگلی نسل تک منتقل کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام ہے۔ جو چیزیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی وہ ان کی گفتگو میں آپ کو نظر آئے گی۔ قبلہ، جہاں تک ہم پہنچے ہیں، اب میں براہ راست جاننا چاہوں گا کہ لکھنؤ اور برصغیر میں جو تہذیب عزاداری سے تعلق رکھنے والے مراسم عزاداری ہیں، رسوم عزاداری، جو بھی نام دے دیں، وہ برصغیر کی تہذیب تک میں چاہوں گا اس وہاں سے گفتگو شروع کریں کہ مراسم عزاداری کیا تھے، وضاحت تعزیہ کیوں ہے، گہوارہ کیوں ہے، تابوت کیوں ہے، اس کے حوالے سے اور یہ پوری اس کا بیک گراؤنڈ۔ مختلف روایتیں ہیں اور اس کے بارے میں بہت سی باتیں منسوب کی جاتی ہیں کہ تعزیہ عہد تیمور میں سلاطین کے زمانے میں برصغیر میں آیا، اور پھر جو اذاخانے ہیں وہ امام باڑوں کی شکل میں، اور جسے اب ہم اذاخانہ کہتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں ایک بڑا اذاخانہ تھا، واجد علی تھا، وہ بڑا امام باڑہ کہلاتا تھا، اور غفرام آپ کا امام باڑہ کہلاتا تھا۔ صحیح۔ اب ہم اس کو حسینیہ کا نام آ گیا ہے۔ اگر میں چاہوں گا کہ وضاحت کر دیں کہ امام باڑہ کیوں کہتے تھے اور کیا قباحت تھی؟ دیکھیے، باڑہ تو کوئی ایسا معیوب لفظ نہیں تھا۔ باڑہ تو کوئی بھی باڑہ ہو سکتا ہے، بڑی جگہ پر جو چیز بنا دی جاتی تھی جس مقصد کے لیے نام دے دی تھی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جو آپ نے پوچھی کہ بہت سی باتیں جو ہیں وہ ہمارے ہاں آ گئی ہیں۔ ابھی سامنے کی ایک بات ہے، اب عزاداری کا زمانہ ہے، اور 10ویں محرم کو مجلس شام غریبہ جو ہے وہ برپا کی جائے گی، اور تمام عزاخانوں، پوری جو ہندوستان پاکستان میں جہاں جہاں عزاخانے ہیں وہاں شام غریبہ کا انعقاد ہوتا ہے۔ اب یہ جو اس کی جو تاریخ ہے وہ مجلسیں، میں سر سے ایک گزارش کروں، ہمارا جو آخری پروگرام ہے مجلس شام غریبہ پہ، ہم چاہیں گے اس کی تاریخ وہاں پہ بیان کریں۔ ابھی میں چاہوں گا کہ ایک تو آپ نے ایک ہمارے کسی پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ جو دن کی تقسیم ہے، 2 محرم کو ورود کربلا، 4 کو خیمے ہٹنا، 5 کو حضرت علی اکبر کی شہادت، 6 کو حضرت علی اصغر کی شہادت، 7 کو حضرت قاسم کی شہادت، 8 کو حضرت عباس کی شہادت، پھر شب عاشور اور پھر شام غریبہ، یہ برصغیر میں بنی۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور اس کا ان مراسم سے کیا تعلق؟ اچھا، یہ جو تمام میں نے کہیں یہ چیز دیکھی ہے، لکھی ہوئی دیکھی ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ کا درجہ ہے ان کا، غفرام آپ حضرت دلدار علی ان کا اسم گرامی تھا، اور وہ سادات نقوی حضرت نقن صاحب کے دادا جد امجد، جی ہاں، اور کبن ثاق اللہ کے یہ جو کلب صادق ہمارے تھے، ڈاکٹر کلب صادق، یہ ان کی 10ویں گویا پشت میں تھے، اور اب ماشاءاللہ کلب جواد ہیں، کلب عابد بھائی کے، کلب عابد ثاق اللہ کے صاحبزادے جو غفرام آپ اعلیٰ مقاموں کے اذاخانے کے نگران ہیں اور اس خانوادے کے نمائندہ ہیں۔ تو یہ جو ان کی گویا جلیل القدر اولادوں میں سلطان العلماء اور سید العلماء، یہ جو سب کے سب جو تھے وہ صاحب فضیلت تھے، اور اپنے زمانے کے بہت ممتاز لوگ۔
قبلہ سید محمد عباس صاحب ہیں جو ادب میں بھی جن کا بہت نقصہ قبلہ ہیں، اور بہت لوگ ہیں جو اس خاندان. ہمارے ہاں یہاں سمجھیے حسن ظفر صاحب قبلہ، جی یہ ہمارے ڈاکٹر کلبے صادق صاحب کے بھانجے ہیں. جی ہاں کلبے صادق صاحب کے بھانجے ہیں. ہمارے تو خرد ہیں مگر صاحب منزلت ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں. تو یہ جو خانوادہ تھا اس نے بہت سی چیزیں ہمارے ہاں. اب جیسے ان کا یہ بھی فتویٰ تھا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کون کون سے ساز ہیں جو ایام اعضاء میں نہیں استعمال کیے جانے چاہیے، اور کون کون سے ساز ہیں جن کی انہوں نے اجازت دی ہوئی تھی. کہ جیسے نوبت میں جو ساز بجتے تھے، جو بادشاہوں کے گویا استقبال میں نوبتیں تھیں، اس میں جو نقارے، تاشے، یہ جو تھے، یہ مجیرے جو ہاتھ سے بجائے جاتے تھے، ان کی اجازت تھی. تو ہمارے ہاں جب اب مجھے یاد ہے کہ محمود آباد ہاؤس میں مہاراج کمار محمود آباد جو تھے، ان کے ہاں کی جو جلوس نکلتا تھا، اس میں چوکی پر گویا ہوتے تھے استادہ، اور وہ یہ سارا قصہ ہوتا تھا. اور اس میں جلوس میں ہاتھی بھی ہوتا تھا، اور ظاہر ہے ذوالجناح کا تو میں تھوڑا سا آپ سے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں. میری پوری اس وقت نئی نسل دیکھ رہی، میں مجھ سمیت میں بھی، یا میرے بعد کی جو نسل ہے، میں بہت تیزی سے ساتھ پوچھنا چاہوں گا. تعزیہ، تابوت، شبِ علم، شبِ ذوالجناح، یہ کہیں نہیں ملی پورے عرب میں اور ایران میں. کہیں بر صغیر میں اس کی موجودگی ہے. علماء کرام، آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام نے جن چیزوں کو اجازت دی، وہ ہم اس میں بعد میں بات کریں گے کہ سوز خوانی اور نوا خوانی کیا ہے. یہ جو چیزیں ہیں، اس کا آغاز کیسے ہو؟ مطلب تعزیہ کو تعزیہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے بالکل ایک سیدھی سی بات ہے کہ تعزیت کا لفظ تعزیت سے نکلا ہے، وہ عربی کا لفظ ہے، اور یہ جو تائے دوبارہ ہے اس کو کر کے ہم پڑھتے ہیں، اس کو تعزیہ کہہ لیتے ہیں. اچھا، اب یہ جو ہے پورے کا پورا جو شبیہ بنائی جاتی ہے حرم کی، یعنی حرم کربلا کی، امام حسین کے روضے کی، وہ گویا تھا. نقوی صاحب کا ایک جملہ ہے سرکار کا، میں اس میں ایڈ کر دوں، وہ کہ رسالہ نکالتا ہے، انہوں نے لکھا کہ اس کو تعزیہ اس لیے کہتے ہیں کہ عقیدے کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے، تعزیت کا تعلق انسانیت سے ہوتا ہے. چونکہ امام حسین علیہ السلام کا تعلق انسانیت سے ہے، لہٰذا اس کو بلا تخصیص مذہب و ملت اس کو تعزیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سرکار بہت بڑے بڑے آپ نے مسئلے حل کیے ہیں، اور بہت علمی انداز سے. میں یہی چاہوں گا ایک مسئلہ اور آپ کے ذہن میں آ جائے. جب ہم مراسم عزاداری کہتے ہیں تو کیا مراسم عزاداری سے مراد صرف لکھنؤ دلی ہے، یا پورا بر صغیر؟ سندھ کی عزاداری ہے، ادھر سرائکی بیلٹ کی عزاداری؟ دیکھیے ہمارے ہاں سرائکی بیلٹ میں جو نوحے ملتے ہیں، جو اورل ٹریڈیشن قدیم ہے، بہت قدیم ہیں، سندھ میں قدیم ہے، اور بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہی زمانہ جو میر انیس اور مرزا دبیر کا ہے، اسی زمانے میں ثابت علی شاہ کا ایک اسم گرامی آتا ہے، جنہوں نے سندھی زبان میں مارکعارہ مرثیے لکھے، اور وہ مرثیے پڑھے جاتے تھے سندھ میں. اور آج بھی اچھا ایک یعنی اختلافی بات ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی علیہ الرحمہ کے ہاں ایک باقاعدہ سر تھا، اور ہے بعض لوگوں نے، ابھی میں نے دیکھی کتاب جو اس میں ان کا ایک سر ہے جو غالباً کیدارو اس کا نام ہے، جو امام کی شہادت سے متعلق ہے. اچھا، اب کیا ہے کہ پورے سندھ میں جو مرثیہ خوانی کی رسم ہے وہ عام تھی، اور آج بھی سندھی میں مرثیہ جو ہے وہ بہت ہی اچھا مرثیہ پڑھا بھی جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے. اسی طرح روضہ خوانی اور ذاکری کی جو مماثلت ہے وہ ہمارے سرائکی بیلٹ میں تمام ذاکر جو ہے وہ سرائکی بیلٹ میں. اچھا سرکار، پشاور میں اگر ہم پشتوں میں چلے جائیں، کشمیر چلے جائیں، ہند کو چلے جائیں، فارسی بانوں کو چلے جائیں، سب کے ہاں مراسم عزاداری موجود ہے. ایک سوال، جب اس کی بنیاد
مجتہدین نے رکھی لکھنؤ کے علماء کرام، ظاہر بات اس وقت بر صغیر میں یہی لوگ موجود تھے، تو کیا ان کی تاسی میں انہوں نے اس پر عمل کیا یا وہ ان سے پہلے جاری و ساری تھی؟ مطلب زلجنہ کی بہت سی چیزیں ہیں جو بالکل اس میں کوئی کسی قسم کا غلو نہیں ہے. سادات کی آمد سندھ میں محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے تھی، یعنی آ چکے تھے وہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں. جی اس سے پہلے. اور جی ایم سید مرحوم نے جو واقعات لکھے ہیں اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ گویا عہد اموی میں سادات پر جو مظالم ہو رہے تھے اس کے سبب سے سادات کا ایک گروہ جو تھا حجاز سے یہی راستہ وہ یہاں آ گیا تھا، اور یہ جو حضرت جناب محمد بن قاسم جو تھے وہ حجاج ابن یوسف کی طرف سے بھیجے گئے تھے ان سادات کی کو واپس لے جانے کے لیے. اچھا اب یہ اس پہ بہت سی باتیں ہوں گی، یعنی میں اس پہ کوئی اپنا فتویٰ نہیں صادر کر رہا ہوں. ایک روایت یہ بھی ہے، اور ممکن ہے یہ روایت درست نہ ہو، مگر سندھ میں یہ روایت موجود ہے. تو جو سادات آئے ہوں گے، یہ قیاس میرا ہے کہ ضرور جو ہے وہ عزاداری لے کر آئے. عزاداری سے مراد یہ کہ اپنی روایت لے کر آئے ہوں گے. مگر اور جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اہل تصوف جو ہیں ان میں بزرگ جو ہیں لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد اللطیف بٹائی ہیں، یہ سچل سرمست ہیں. یہ ایک اہل تصوف جو ہیں ان کے ہاں اہل بیت سے یا آل محمد سے ایک محبت اور ایک عقیدت ہمیشہ پورے ہندوستان میں، یعنی سارے سلسلے چشتیہ میں جو یہ سلسلہ ہے یہ جاری ہے اور یہ رہتا ہے. اس کا مطلب آپ کی گفتگو سے میں یہ نتیجہ اخذ کروں کہ جو مراسم عزاداری ہے اس کا تعلق پورے بر صغیر سے کسی نہ کسی صورت میں موجود رہی تھی. علماء لکھنؤ نے ان کو مستند بنا دیا جو چیزیں اہل تشیع میں. لیکن جو آپ دیکھیے، میں ایک اور ہمارے ہاں ایک بہت وارسی ایک سلسلہ ہے، سلسلہ وارسی آپ لکھتے ہیں بہت سے. اچھا، تو حاجی حافظ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کوئی سمجھیے 3 جنریشن پیچھے، یعنی میری جو دادی تھیں وہ بیت تھیں حضرت بیدم شاہ صاحب وارثی رحمۃ اللہ علیہ سے. اچھا، بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ علی. اچھا، میں کیونکہ تھوڑا بہت شعر میں بھی دخل دیتا ہوں، تو اب میں نے کہا کہ یہ جو ترتیب ہے ناموں کی، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ علی، اس میں اچھا کیا اب میں نے وہ کتاب پلٹ کے دیکھی بیدم شاہ صاحب وارثی کا جو کلیات چھپا ہے، تو اس میں وہ زمین یہی تھی، کیونکہ دعا علی اور ایسے تو مصطفیٰ علی قافیے کی. اچھا، تو اب یہ لکھنا کہ مقصود کائنات جو ہیں، یہ جو ہے یہ عقیدہ جو ہے یہ بالکل جداگانہ عقیدہ ہے. اور حاجی حافظ وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں عزاخانہ بھی تھا، اور ان کے ہاں باقاعدہ گویا 10 محرم تک عزاداری کے مراسم مختلف شکل میں ہوتے تھے. اور پورے بر صغیر میں ایک جیسے میلاد نامے ہوتے تھے نا، اسی طریقے سے شہادت نامے بھی ہوتے تھے، اور شہادت نامے پڑھے جاتے تھے جو یعنی عام مسلمان، یعنی جو تشیع سے تعلق نہیں رکھتے تھے، ان کے ہاں پڑھے جاتے تھے. اور ان کے ہاں گویا مجالس ذکر کی محفلیں ہوتی تھی جس میں ذکر حسین ہوتا ہے، اور شاعری کی صورت میں پڑھی جاتی ہے. اور جو اب بات اور طرف نکل گئی، میں اس کی طرف آ رہا ہوں. ایک تو میں اس منزل پہ شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ایک مقام تک ہمیں لا کے چھوڑ دیا کہ تیسرا پروگرام ہے ایک ترتیب کے ساتھ آ رہی. بہت شکریہ افتخار عارف صاحب. مراسم عزاداری، تہذیب عزا، ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ایام عزا میں جب آپ کو سربلند علم نظر آتا ہے، تعزیہ نظر آتا ہے، جلوس نظر آتے ہیں، وہ چیزیں جن کا انسانیت کے جذبے سے تعلق ہے، 6 مہینے کے علی اصغر کا جھولا نظر آئے گا، شبیہ پیمبر کا یاد میں سبیلیں نظر آئیں گی، غازی عباس کا علم نظر آئے گا. یہ سب مل کر
تہذیب ازاں کی بنیاد استوار کرتے ہیں۔ آج ہم نے جو گفتگو کی وہ انہی گوشوں کی طرف سے، گو کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہم اس کا احاطہ کر سکیں، لیکن ایک کھڑکی سی کھلی ہے ہمارے ناظرین کے لیے۔ اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو لائبریریاں اور کتابیں بھری پڑی ہیں، ورنہ یہ گفتگو اپنے اندر ایک مکمل جاذبیت رکھتی ہے جو جناب افتخار عارف صاحب نے کیا۔ عباس سے نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب تک حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔ شکیل اختر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ زبر دشت نینوا میرے لشکر حسین، زبر دشت نینوا میرے لشکر حسین، نہنگ قلزم وغا امیر لشکر حسین، خدنگ ترکش قضا امیر لشکر حسین، برنگ شاہ لافتہ امیر لشکر حسین، جری دلیر با وفا امیر لشکر حسین، وفا بہاد معجزہ امیر لشکر حسین، زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین، بہادران صف شکن میں اس جری کے تذکرے، دلاوران تیغزن میں اس جری کے تذکرے، ہر ایک وفا کی انجمن میں اس جری کے تذکرے، رسول پاک کے چمن میں اس جری کے تذکرے، غرور آل مصطفیٰ امیر لشکر حسین، زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین، حسین اذن دے اگر ابھی یہ سب کو دیکھ لے، ابھی عراق شام کو ابھی حلب کو دیکھ لے، ابھی یہ کوفیہ نے بے ادب کو دیکھ لے، مقابلہ جو آ پڑے تو کل عرب کو دیکھ لے، مثال شاہ لافتہ امیر لشکر حسین، زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین، اشارہ امام ہو، اشارہ امام ہو تو فتح میں دھرا ہے کیا، شعاع مہر کے لیے یہ شام کی گھٹا ہے کیا، فرات تک نہ جان دے کسی میں ہو صلح ہے کیا، علی کے شیر کے لیے یہ جنگ کربلا ہے کیا، الٹ دے تخت شام کا امیر لشکر حسین، زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین، مگر یہاں تو حکم ہے کہ بس علی کے شیر بس، حسین اپنی زندگی
سے ہو چکا ہے سیر بس قریب وقت عصر ہے بس اب میرے دلیر بس ہمارے کوچ میں کہیں مزید ہو نہ دیر بس ہمارے کوچ میں کہیں مزید ہو نہ دیر بس کرے گا تابہ کے وغا امیر لشکر حسین حزب دشت نینوا امیر لشکر حسین